ناول ادھوری عورت، مصنفہ منزہ سلیم، حصہ دوم۔ کالج کے بڑے گراؤنڈ کے کونے میں بے تحاشا پھیلے ہوئے بوڑھے برگد کے زیر سایہ طالبات کے لیے کینٹین تھی۔ برگد کی ہوائی جڑیں زمین کو چھوتی تھی۔ اس برگد نے طالبات کی کتنی ہی نسلوں کو یہاں ہنستے، بولتے، چہکتے اور کھلکھلاتے دیکھا تھا۔ اس وقت بھی یہاں خوب چہل پہل تھی۔ اپریل کی ہوا میں نرمی، لیکن دھوپ میں تمازت تھی۔ برگد کے نیچے کی زمین سیلی اور ٹھنڈی تھی۔ شیما اور اس کی سہیلیاں سائمہ، سمن اور سفینہ، جو کالج میں چہار درویش یا 4S کے نام سے جانی جاتی تھی، اس وقت یہاں بیٹھی تھی۔ پروفیسر صاحب کی غیر حاضری کی وجہ سے ان کے 2 لگاتار پیریڈ فری تھے۔ یہ چھٹی بھی بہت اچھی چیز ہے، کبھی کبھی لینی چاہیے۔ دیکھو اب مسز شفیع کے نہ آنے کے فوائد، ہم بھی ہیں آرام سے اور وہ بھی ہیں آرام سے، سمن نے کہا۔ یقیناً آپ صحیح فرما رہی ہیں، چھٹی دماغ کو تراوت بخشتی ہے اور مفرح قلب ہے، سفرہ میں اعتدال لاتی ہے اور پیشاب آور ہے، سائمہ نے پابند لگایا۔ فضول باتیں بند کرو اور کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو کہ یہ سما رہے نہ رہے، شیما نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی لو، میں یوں گئی اور یوں آئی۔ سفینہ نے حسب عادت برگد کی بڑی سی جڑ کو مضبوطی سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور لہراتی ہوئی عین کنٹین والی باجی کے سامنے لینڈ کر گئی۔ لو آ گیا سفینہ، لو آ گیا سفینہ، لڑکیوں نے اونچی آواز میں گاتے ہوئے تالیاں بجا کر اسے داد دی، اور لائن میں لگے بغیر ٹوکن حاصل کرنے کی اجازت۔ انعام کے طور پر سفینہ نے ٹوکن لے کر اگلی فلائٹ سے واپس دوستوں میں موجود تھی۔ یوں ان چاروں نے پیپسی لی اور گٹا گٹ چڑھا گئیں، اور پھر خالی بوتلوں میں ٹاٹری اور املی کا حسین امتزاج، کھٹائی لبالب بروائی اور گرما گرم سموسے ہاتھوں میں پکڑ کر واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ پڑھائی پڑھائی پڑھائی، میں تو زچ ہو گئی ہوں، لعنت ہے ایسی زندگی پر، سفینہ نے صدائے احتجاج بلند کی۔ اس قدر تعلیمی پروگرام کب سے شروع کی ایسی زوردار پڑھائی؟ سائمہ نے حیرت سے کہا۔ صبح سے شروع کرنے والی ہوں، لہجے میں بلا کا اطمینان تھا۔ اسے شاعر نے اس انداز سے کہا ہے: دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے۔ شیما نے کہا۔ یہ جانا الو کا پٹھا کون ہے؟ سفینہ کی آواز میں تحیر کے ساتھ غصہ بھی شامل تھا۔ ارے وہی ہمارا دودھ والا، صبح صبح آواز لگاتا ہے، آپاں جی جانا دودھ والا آیا ہے۔ او ہو، یہ وہ ہے، قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا۔ سمن نے ڈپٹ کر کہا۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، دھیمی آواز اور رازدارانہ لہجہ، یہ دراصل ہماری کنٹین والی کا بیٹا ہے، وہی جس کے ماتھے پر تل میں ڈوبے ہوئے بالوں کے 2 چاند زو فشاں رہتے ہیں۔ سفینہ نے سرگوشی کی۔ زو فشاں؟ اتنے مشکل الفاظ اور تمہاری زبان سے، آخر کیسے؟ سائمہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھی۔ میں آج کل ناول پڑھا کرتی ہوں، سفینہ نے گویا اعتراف گناہ کیا۔ وہ تو ہم سبھی پڑھتی ہیں، ان گھریلو معاشرتی اصلاحی ناولوں میں یہی کچھ تو ہوتا ہے جیسے۔ اس نے دبیز مخملی پردے ہٹا کر فرانسیسی دریچے کے اس پار جھانکا۔ شفاف پانی کی تہہ میں بیٹھے ہوئے سنگریزے تک نظر آ رہے تھے۔ اس نے اپنے مرمری پاؤں اس میں ڈالے تو ٹھنڈک روح میں اترتی چلی گئی۔ فرمانا بیٹی سموسے بہت اچھا بناتی ہے، جاؤ بیٹی سموسے تیار رکھے ہیں، بس تلنے باقی ہیں، لے آؤ۔ یہ فرمانا کیا نام ہوا؟ اور جب سموسے تیار رکھے ہیں تو فرمانا بیٹی اس میں کیا کمال دکھائیں گی؟ ہر وہ نام جس کے آخر میں ہے آتا ہو ہیروئن بننے کے قابل ہے، گرچہ مطلب کچھ نہ ہو۔ اور ہیروئن کا کمال ایسا ہی ہوتا ہے کہ تمہیں کبھی کسی ناول کی ہیروئن بننے کا اعزاز حاصل رہا ہے؟ نہیں نا، تو پھر تم کیا سمجھو گی؟ چہ داند بوز نہ لذات ادرک۔ کارخانے کی چمنی سے اٹھتے ہوئے کاسنی دھوئیں سے فضا آلودہ ہو رہی تھی۔ کاسنی دھواں کیا مصنفہ کلر بلائنڈ ہے؟ رات تاریک اور سرد تھی۔ فرنیٹر میل پوری رفتار سے اڑی جا رہی تھی۔ فرنیٹر میل؟ یہ دراصل فرنٹیئر میل کہنا چاہ رہی ہے، ایسے کچھ نہ کہو، سائمہ نے سفینہ پر ترس کھاتے ہوئے اپیل کی۔ فرخانہ کی انگلیاں تیزی سے ستار کی تاروں پر پھیل رہی تھیں۔ ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں اور انگلیاں فگار۔ اچانک کچھ جلنے کی بو آئی۔ اوہ، دودھ تو وہ چولہے پر ہی بو لائی تھی۔ لکڑیوں کی آنچ تیز ہونے کے باعث وہ ابل کر چولہے میں جل رہا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ رات کے برتن بھی ابھی دھونا باقی ہیں، اور اب زخمی انگلیوں سے راکھ سے برتن مانجنا کار دارد تھا۔ بھئی یہ فرخانہ بھی ہر فن مولا ہے، کبھی ستار بجاتی ہیں تو کبھی راکھ سے برتن مانجتی ہیں۔ سمن،
فرخانہ سے بہت متاثر نظر آ رہی تھی۔ آتش دان اس آگ میں دہک رہی تھی، شعلوں کا عکس فرغونہ کے چہرے پر رقص کر رہا تھا، خشک میوہ کھاتے ہوئے اس کی انگلیوں میں سلائیاں کٹکا رہی تھی۔ ان کا گولا خوبصورت سی ٹوکری میں اس کے قدموں میں پڑا تھا۔ زرغام آیا اور لہک کر بولا، یہ ہمارا سویٹر بنایا جا رہا ہے۔ اور جب اس کی نظر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے موزے پر پڑی تو وہ بے اختیار چیخ اٹھا، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، اور بڑھ کر فرغونہ کی جبیں پر اپنے پیار کی مہر ثبت کر دی۔ حالانکہ وہ تو پہلے ہی ثبت کی جا چکی تھی، اب جب ہی تو موزہ بنایا جا رہا تھا۔ بدتمیزی نہیں یارو، ہم سب یہ جانتی ہیں تو کالج میگزین کے لیے کیوں نہیں لکھتی؟ ٹھیک ہے، لیکن میں تو اس کے لیے کوئی سنجیدہ سا مضمون لکھوں گی۔ سمن جو بہت اچھی مقررہ تھی اور مباحثوں میں اول انعام کی حقدار ٹھہرائی جاتی تھی نے بڑے اعتماد سے کہا، محترمہ آپ کو قلم پر مکمل دسترس حاصل ہے تو پھر آخر مضمون اور وہ بھی سنجیدہ ہی کیوں؟ سائمہ کے طنزیہ لہجے کی سمن نے ذرا بر پرواہ نہیں کی اور ایک عالم جذب میں اٹھ کھڑی ہوئی، یوں کہ آنکھیں آسمان پر لگی تھی، چہرہ فرط جذبات سے سرخ تھا اور آواز برآئی ہوئی، دیکھیے ہماری قوم کو اس ابتلا کے دور میں تعمیری ادب کی بے حد ضرورت ہے۔ ہمیں تو ایسے مضامین لکھنے چاہیے جو قوم کے اخلاق و اطوار کو سنوارنے میں ممد ثابت ہوں، جو معاشرہ کی برائیوں کا کلا کما کرنے میں معاون ہوں اور آئندہ نسلوں کو راہ راست پر لانے کے لیے مشعل راہ کا کام دیں۔ شیما نے سمن کے ہاتھ سے باقی ماندہ سموسہ لے لیا اور تینوں نے تالیاں بجا کر داد دی۔ سمن کا جوش ابھی ٹھنڈا نہیں پڑا تھا۔ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے، اس کا ہم سے بڑھ کر ہمدرد اور کون ہوگا؟ اس کی روش کو سنوارنے کے لیے ہمیں مل جل کر کوشش کرنا چاہیے، اور پھر ایسے دور میں جب ملک غیر ملکی سازشوں اور بیرونی سیاستوں کا اکھاڑا بنا ہوا ہے تو شمشیر و سنا کے ساتھ ساتھ تحریر و تقریر کے میدان میں بھی مثبت کاوشیں ضروری ہیں۔ بس میری جان، ہم قائل ہو گئے مضمون لکھنے کی جانے کی ضرورت و اہمیت کے۔ اب یہ بتائیے آپ اپنی تحریر کو کس عنوان سے قلم بند کریں گی؟ سمن کم بخت کو ذرا ہنسی نہیں آ رہی تھی، وہ اسی لہجے میں گویا ہوئی، عنوان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، تعمیر کردار میں اخلاقی اقدار کی کلمونیا، یا دور ابتلا میں اخلاقی شائستگی کی ضرورت، یا پھر پاکستانی جوئندگان علم میں مغرب پرستی وغیرہ۔ اصل مسئلہ تو مضمون کا ہے، باقی تو مختلف لیبل والی بوتلوں میں ایک ہی سیال ہوتا ہے، اس لیے پہلے مضمون لکھوں گی، عنوان تو بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ احساس سے تفاخر سے تنی ہوئی گردن میں شاید درد شروع ہونے تھا، اس لیے سمن نے سر نیچا کر کے ناظرین کی طرف دیکھا۔ آپ اپنی تحریر کا کچھ حصہ نمونے کے طور پر پیش کریں گی؟ سفینہ نے بھی اسی سنجیدگی سے کہا۔ جی ضرور، آپ کو مستفید ہونے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ لیجیے، پیش خدمت ہے۔ مملکت خداداد پاکستان میں ایک نوزائیدہ ملک ہے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمیں اس کے نظام میں وہ بنیادی تبدیلیاں لانا ہوں گی جو ان تماشائیوں کو جو لامعنویت کے بوجھ تلے دبے ہیں بامانی کرداروں میں بدل دیں اور وہ تاریخ کی عالیشان روشنی کی چمک دمک میں نمایاں ہو جائیں۔ اس سے انسانی وجود کا وہ فطری آہنگ پیدا ہوگا جسے نئے لوگ بروئے کار لائیں گے۔ تقریری مقابلوں میں 5 سے 7 منٹ تک مسلسل بولا جاتا ہے، اس لیے سمن کو ذرا بر دقت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ رکو، خدا کے لیے رکو، تمہارے ایسے ثقیل الفاظ نہ نکلتے بن پڑ رہی ہے اور نہ اگلتے، اور ان کی برق پاشی سے میری آنکھیں چکا چوند ہونے لگی ہیں۔ تم یہ مضمون ضرور لکھو، لیکن پلیز یہ چھپوانا تب جب میں اردو میں PhD کر لوں گی، اور تم ایک گلاس ٹھنڈا پانی اپنے حلق میں انڈیلو، یا کہو تو ایک عدد پیپسی دلا دیتی ہوں تاکہ جوش جذبات کی آنچ سے تپتے ہوئے تمہارے سراپا کو کچھ سکون تو ملے، اور تمہارے خیالات کا سیل رواں جو انجانی منزلوں کی جانب بہہ نکلا ہے ٹھکانے پر آئے۔ شیما نے فریاد کی، یہ تو چند لائنیں ہی سن کر ایسی گاڑی اردو بولنے لگی ہے، جب سارا مضمون پڑھ لے گی تو کیا کرے گی، اور پھر ہمارا کیا ہوگا؟ خدا کے لیے سمن کو یہ مضمون لکھنے سے منع کرو، سفینہ نے سرگوشی کہی۔ نہیں، انہیں مت روکو، اسے مضمون لکھنے دو، میں شاعری کروں گی اور تم صحرائے انشا پردازی کی صحبتوں کو شاعری کے چمنزاروں میں بلانے کی کوشش کرنا، کیونکہ شاعری میں رنگینی ہے، شاعری میں شیرینی ہے، اور یہ کہ شاعری میں بلا آفرینی ہے۔ اگرچہ ایک شعر کی تخلیق کے سلسلے میں پیش آنے والے مشکلات کا مجھے بخوبی اندازہ ہے، لیکن میرے ذہن میں ہے کہ مجھے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ میں کل سارا دن کھوئے بلکہ سوئے رہنے کی کوشش کروں گی، اپنے پرائے سبھی سے بے نیازی کی حد تک علیحدہ رہنے میں اپنی عافیت سمجھوں گی کہ تنہائی شاعری کے فروغ کا باعث بنتی ہے اور بے نیازی شاعروں کا ترہ امتیاز ہے۔
پین میں نئے سرے سے سیاہی بھروں گی کہ ہو سکتا ہے عین آمد کے وقت کمبخت دغا دے جائے اور پھر کاغذات کا پلندہ اٹھائے کنجے کفس میں ایک اچھی سی جگہ جا بیٹھوں گی، سائمہ کہہ رہی تھی۔ بیوقوف، کنجے کفس میں نہیں، کنجے چمن میں، شیما نے فوری طور پر اصطلاح کی۔ ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو یوں ہی صحیح۔ وہاں بیٹھ کر میں انتظار کروں گی کہ کب کوئی شعر غیب سے میرے خیالات میں ٹپکے اور کب میں اسے شرف قبولیت بخشوں۔ ایسی صورتحال میں تو وہ غزل مکمل لکھی جائے گی کہ بڑے بڑے شاعر پانی برتے نظر آئیں گے۔ اخباری نمائندے میرا انٹرویو لیں گے، کوئی پوچھے گا کہ پرانے شاعروں کے بارے میں میرا کیا خیال ہے تو میں کہوں گی اچھے تھے، اب کیا کہوں، مرے ہوں کو کچھ کہنے کی اجازت میرا اخلاق ہرگز نہیں دیتا۔ پھر وہ میرے ہم عصروں کے بارے میں پوچھیں گے، ہو سکتا ہے وہ پوچھیں کہ فیض احمد فیض کے بارے میں میری کیا رائے ہے، تو میں کمال بے نیازی سے کہوں گی بہتر ہیں، لیکن انہیں چاہیے کہ مشق سخن جاری رکھیں۔ اس کے سر سے انڈوں کی ٹوکری اتار دو ورنہ سارے پھوٹ جائیں گے۔ سمن چلائی۔ جاگ جاؤ میری بہنا، صبح ہو گئی۔ شیما نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم جو دل چاہے کہو، لیکن اس جوش جنوں میں ایسی معمولی باتوں کی پرواہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی کہ اہل نظر ازل سے اہل ستم کا شکار ہوتے آئے ہیں اور منصور نے ان الحق کہنے کی سزا دار پر چڑھ کر پائی، اور یہ کہ خیر اور میں کیا لکھوں۔ سفینہ مسمسی شکل بنا کر منائی۔ تم افسانہ لکھو۔ شیما کا انداز تحکمانہ تھا۔ مگر کیسے؟ بس آج سے ہی تیاری شروع کر دو، ایک عدد فلم دیکھو، ایک دو افسانہ نگاروں کے مجموعے دل لگا کر پڑھو۔ خواتین افسانہ نگاروں کے ہوں تو بہتر ہے، کیونکہ آج کل گھریلو معاشرتی رومانی افسانے پسند کیے جاتے ہیں۔ ممکن ہو تو صبح صبح شبنم کے موتی رولتی ہوئی گھاس پر ننگے پاؤں چلو کے دماغی سکون اور ذہنی تراوت کا باعث ہے، اور افسانہ نگاری کے لیے یکسوئی انتہائی لازمی امر ہے۔ کچھ اور بتاؤ۔ سفینہ نے مزید مدد چاہی۔ تم رہنے ہی دو، میں خود ہی لکھ لوں گی، شیما نے کہا۔ بہرحال سنو، ہر افسانے میں محبت کی ازلی تکون جلوہ فرما ہوتی ہے، اور ہیرو یا تو انجینئر ہوتا ہے یا ڈاکٹر۔ دوسرے پیشوں سے متعلق افراد کسی افسانے کا ہیرو بننے کے قابل نہیں سمجھے جاتے۔ ہیروئن BA کر کے محض ڈرائنگ روم میں پھول سجانے کا کام کرتی ہے، لیکن اکثر اوقات ہیرو سے ناراض ہو کر انتقاماً کسی قصبے کے انگریزی اسکول میں نوکری کر لیتی ہے۔ لیکن جب آخر میں غلط فہمی دور ہو جاتی ہے تو اچانک بہت سے لوگ کہیں سے آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہیرو ہیروئن کی شادی ہو جاتی ہے، اور ازلی تکون کا تیسرا مہرہ کسی کمرے میں چھپ چھپ کر آنسو بہاتا ہے۔ ہیرو ہیروئن ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں، اور بس۔ اگرچہ شادی کے بعد ہنسی خوشی نصیبے والوں کا ہی حصہ ہے۔ سمن نے گرا لگائی۔ اتنے میں اگلے پیریڈ کی گھنٹی بجی تو انہوں نے اردو ادب کی مزید خدمت کا ارادہ ترک کر کے کلاس روم کی راہ لی۔ اردو اور انگریزی دونوں ہی مضمون ایسے تھے جن پر سفینہ کو مکمل دسترس حاصل تھی، اس لیے وہ ہمیشہ بڑے اعتماد سے صحیح لکھتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ناقدری عالم پر وہ چپ سی ہو جاتی اور ہر شب گردن مینا میں باہیں ڈال کر سو جاتی۔ مینا اس کی چھوٹی بہن کا نام تھا۔ بریک میں گراؤنڈ میں بیٹھی چاروں فروٹ چاٹ کھا رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ کل میں کرو پر مضمون یاد کر رہی تھی، سفینہ نے کہا۔ مضمون یاد کیے جاتے ہیں اور وہ بھی کرو پر؟ واہ واہ، شیما نے داد دی۔ تو تم کیا سمجھتی ہوں میں خود سے لکھوں گی؟ نہ ایسا غضب نہ کرنا، ورنہ اپنے پرچے کے پیچھے کہاں ماری ماری پھر ہوگی۔ ایگزامائنر کو اپنا معافی ضمیر واضح کرنے سمن نے بے تابی سے کہا۔ لکھے موسیٰ اور پڑھے خود آ، سائمہ بولی۔ اللہ سنو تو، میں نے پڑھا۔ اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ میں بہت حیران ہوئی کہ یہ کوا کیسا ہے۔ آگے لکھا تھا اس کی دم بہت لمبی ہوتی ہے۔ خیر یہ تو قابل قبول تھا۔ پھر لکھا تھا اٹ گیوز ملک۔ بہرحال اس بات کا مجھے یقین تھا کہ یہ تو قیامت تک ممکن نہیں، یہ ٹیسٹ پیپر والے تو یوں ہی خرافات چھاپ دیتے ہیں۔ لیکن جب غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ میں تو اس وقت کو پر مضمون پڑھ رہی تھی، ڈراپسی۔ یہ بھی اچھا ہے تم نے غور کر لیا، ورنہ اس دودھ دینے والے عجیب الخلقت کوے کو دیکھنے کے لیے زمانہ الٹ پڑتا۔ ابھی وہ لوگ وہیں بیٹھی تھی کہ کالج کے لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہوا، طالبات متوجہ ہوں، کل سے لے کر اگلے 3 روز تک کالج فوٹوگرافر کالج میں ہی سب طالبات کی تصویر بنائے گا، جو کہ کالج کے شناختی اور بس کارڈ کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ لہٰذا کوئی طالبہ اس دوران چھٹی نہ لے، صحیح یونیفارم کی پابندی لازمی ہے۔ شکریہ۔ میں تو تصویر ہرگز نہیں بنواؤں گی، سفینہ نے قطعیت سے کہا۔ کیوں؟ میری تصویر اچھی نہیں بنتی، اس نے بسورتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، ہم کون سا اسے تمہارے ہونے والے سسرال بھیجنے والے ہیں، اور ویسے بھی جو خط رخ ہوتے ہیں تصویر وہی دکھلاتی ہے، شیما نے کہا۔ اسی بات کا تو رونا ہے یار، اب خال و خد رخ تو تبدیل ہونے سے رہے، سفینہ نے جلے دل سے کہا۔
کچھ علاج اس کا بھی یا چار اگر ہے کہ نہیں؟ ہے، بالکل ہے، پلاسٹک سرجری۔ وہ تو بہت مہنگا کام ہے، سفینہ کا جیب خرچ تو چاٹ اور سموسوں پر ہی خرچ ہو جاتا ہے، اور یوں بھی یہ ڈاکٹر لوگ تو لوٹتے ہیں۔ تم ایسا کرنا کہ پلاسٹک خود خرید کر دینا، یا پھر یہ ہو سکتا ہے تمہارے کارڈ پر کسی خوبصورت سی ایکٹریس کی تصویر لگا دی جائے۔ تم لوگ تو یوں ہی بات کا یہ بڑا سا بتنگڑ بنا دیتی ہو۔ میں نے تو یوں ہی برسبیل تذکرہ بات کی تھی، سفینہ بات کر کے پچھتا رہی تھی۔ کیا تم نے صحیح موقع پر صحیح الفاظ استعمال کیا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تم لوگ میری پوشیدہ صلاحیتوں سے واقف نہیں، بالکل ویسے ہی جیسے الائچی کے چھلکے میں خوشبو نہیں ہوتی۔ سفینہ اب ناراض ہونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ مانو نہ مانو، میں نے کل ہی بھائی جان کو خط لکھا ہے، میری اردو اب دن بدن بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پھر بھی خط لکھنے میں کوئی غلطی ہوگی ہو تو سرزد فرمائیے۔ سفینہ نے اپنی اردو کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی۔ میں آج کل بہت پریشان ہوں، جوں امتحانات قریب آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے میری نیند میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور افسوس اس بات کا ہے میں یہ جانتی ہوں کہ جیسے ہی یہ پیپر ختم ہوں گے نیند کہیں اڑن چھو ہو جائے گی۔ سفینہ بہت فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی۔ یہ کوئی ایسی غیر معمولی صورتحال نہیں ہے، سبھی نالائق اسٹوڈنٹ اس قسم کے مسائل سے دوچار رہتے ہیں۔ شیما نے لاپرواہی سے کہا۔ کہتی رہو، میں برا نہیں مانوں گی، مجھے پڑھائی مصیبت لگتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو چاہتی ہوں کسی طرح سے BA کر لوں، پھر اچھا سا رشتہ آئے اور میری شادی ہو جائے اور تمہارا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ سفینہ، جسے تم مصیبت سمجھتی ہو یہ تمہاری زندگی کے سنہرے دن ہیں۔ 4-6 سال کے بعد جب تم پیچھے مڑ کر دیکھو گی تب تمہیں اندازہ ہوگا یہ دن تمہیں کتنے عزیز ہیں، اور تم چاہو گی انہیں سینے سے لگائے اپنی زندگی کو روشن بنائے رکھو، کیونکہ دنیا کی کوئی دولت انہیں خرید کر واپس نہیں لا سکتی۔ اس لیے بیزار ہونے کی بجائے زندگی کا ہر پل جیو، اس سے پہلے کہ یہ ماضی کا حصہ بن جائے۔ شیما نے کہا۔ ہاں، وقت کا دھارا بہتا چلا جاتا ہے، جس پانی نے آج تمہارے پاؤں بھگو دیے ہیں وہ دوبارہ انہیں چھو نہیں پائے گا۔ جیون کا ہر لمحہ اور ہر پل جیو کہ عالم دوبارہ نیست، سمن نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ خدا کے لیے سمن، تم اچھا بھلا جانتی ہو کہ ایسی افلاطونیت مجھے سمجھ نہیں آتی، پھر بھی۔ سفینہ نے بے بسی سے کہا۔ ہاں پھر بھی، کیونکہ یہی تو ہے جو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس عمر میں دوستوں کی محفل کے جملہ فیوز و برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ ان کے سامنے کھل کر اپنی بے وقوفی کا اظہار کر سکتے ہیں بغیر کسی احساس شرمندگی کے، جیسا کہ تم کر رہی ہو۔ سمن نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں مزہ نہیں آتا ہے رات گئے تک پڑھتے ہوئے، برستی بارش کے نظارے کا، اور جب بجلی چمکتی ہے تو سارا منظر روشن ہو جاتا ہے اور کتاب کے الفاظ تک لو دینے لگتے ہیں۔ سائمہ نے کہا۔ لعنت ہے تم پر، کون کم وقت پڑھتا ہے رات گئے تک؟ میں کہہ رہی ہوں کہ میرا پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا اور تم رات گئے کی بات کر رہی ہو۔ پاگل، یہ تم لوگوں کے چونچلے ہیں، فرسٹ آنے والوں کے اچھا رزلٹ آنے پر تمہیں خوشی ہوتی ہے تو میرا تو یہ اصول ہے کبھی ٹاپ نہ کرو ورنہ لوگ بلا وجہ تم سے جلنے لگتے ہیں۔ سفینہ نے اعتماد سے کہا۔ چلو پڑھائی نہ صحیح، اور بھی تو بہت سی باتیں ہیں انجوائے کرنے کی اسٹوڈنٹ لائف میں، مثلاً کبھی دوستوں میں نہ ختم ہونے والی گپ شپ، اور کبھی انہی دوستوں کے ساتھ دل و جان سے لڑائیاں لڑنا، کلاسوں سے فرار ہونا، نہایت سنجیدہ باتوں کے درمیان آنے والی بے تحاشا اور بے اختیار ہنسی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کوئی ناول پڑھتے یا فلم دیکھتے ہوئے مضحکہ خیز محبتوں کی راہ میں بہائے جانے والے آنسو۔ اور تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ مہکتے خطوط، پتھر پر لپٹے ہوئے محبت بھرے پیغامات، ہیرو کے کہے گئے جملوں پر ہیروئن کے کانوں کی سرخ لوموں، گرتی اٹھتی پلکوں کی چلمن، اور تیز ہوتی ہوئی دل کی بے ترتیب دھڑکن، اور پھر ہیرو کی بے وفائی پر خون تھوکتی ہوئی ہیروئن اور ظالم سماج کی ریشہ دوانیوں پر مشتمل کہانیاں پڑھنے کا پھر کبھی یوں مزہ نہیں آئے گا۔ شیما نے کہا۔ زمانہ طالب علمی پر بہت سے مشاہیر نے بہت کچھ کہا ہے، اتنا کہ تم نے قائل نہ ہونے کی قسم نہ کھائی ہو تو بہت کافی ہے، لیکن میں تو صرف اپنا تجربہ بتاتی ہوں۔ کتنا مزہ آتا ہے جب دسمبر ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہوئے شدید سردی میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ گرم گرم باپ اڑاتی کافی کا مگ سامنے پڑا ہو، امتحان کی جان لیوا پریشانی میں کمرہ امتحان میں داخل ہونے سے پہلے خاص موضوعات کو دہرانا، کلاس روم کے اندر رہ کر بور اور تھکا دینے والے لیکچر سے لا تعلقی، اور اس کے دوران پچھلی سیٹوں پر اونگنا، لائبریری میں میز پر رکھی ہوئی کتابوں پر نیند سے ماتی آنکھوں کے ساتھ سر کا بار بار ٹکرانا۔ اف اف، یہی تو زندگی ہے، بھلے ہی لوگ اسے کالج کہیں، سمن نے کہا۔ جذباتی زندگی کا یہ اجلا سا بانک پن تو ساری عمر مجھے اپنے حصار میں لیے رکھے گا، شیما نے خوابناک لہجے میں کہا،
اور پھر کالج میں چھٹی ہو جانے کے بعد سواری کے انتظار میں اپنے دوستوں کے ساتھ کالج کے برآمدوں میں خاموش چہل قدمی اور گھر کے راستے میں سڑک کنارے کسی دل پھینک کی پیار بھری مسکراہٹ۔ اوئے ہوئے، یہ وہ سب ہے جو کبھی واپس نہیں آتا لیکن دل کو اداس کر سکتا ہے، سائمہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ بیٹھی ہوں میں، اور کیوں مجھے بھی اداس کرنے پر تلی ہو؟ مجھے قائل کیا بھی تو کب، جب ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے ساتھ رہنے کا، اور اب تو میں نے منہ کھولے بغیر جمائیاں لینا بھی سیکھ لیا تھا اور کھلی آنکھوں سے سونا بھی۔ سفینہ رو دینے کو تھی، اور پھر یہ ترنجن دیاں کڑیاں شاید کبھی خوابوں میں ملیں۔ نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے، اچھے تعلقات کے لیے وعدوں اور شرائط کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف اچھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے سفینہ، جیسے میں اور شاید تم، سمن نے کہا۔ شاید کیا مطلب ہے تمہارا؟ اپنی زبان پر قابو رکھو۔ سفینہ وہی پرانی سفینہ بن گئی تھی۔ کیوں نہیں ملیں گے؟ اٹ از اے اسمال ورلڈ، وی ول میٹ اگین، شیما نے پر امید انداز میں کہا۔ حصہ سوم۔ جھکے ہوئے سرمئی بادلوں نے نیم پہاڑی علاقے کے حسن کو دبالا کر دیا تھا۔ راستہ دشوار گزار نہیں تھا، سرسبز وادی کی فضا شہتوت، لوکاٹ اور سیب کی شیریں مہک سے بوجھل تھی۔ انار کے پودوں میں کلیاں اور چھوٹے چھوٹے انار ٹھنڈی ہوا میں فانوسوں کی طرح جھول رہے تھے۔ بادلوں کے باوجود چمکیلی دھوپ میں کٹیلی دھار تھی جس پر خنکی سایہ کیے ہوئے تھی۔ کبھی کبھی گاڑی کی آواز سن کر تیزی سے بھاگتا ہوا خرگوش سڑک کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا۔ ارد گرد جھاڑیوں میں چھپے تیتر چلتے چلتے سڑک پر آ جاتے، فضا میں گہرا سکون تھا۔ گاڑی کے ٹائر کے نیچے کوئی چھوٹا پتھر اس طرح دبتا کہ اس کی گونج کافی دیر تک اطراف میں چکر لگاتی رہتی۔ ہیلو ہیلو لٹل سر ایکو، ہیلو ہیلو، شیما دل ہی دل میں اسکول کی یاد کی ہوئی نظم دہرانے لگی۔ ابا میاں سیٹ سے ٹیک لگائے اونگ رہے تھے۔ شیما کا دل چاہتا تھا کہ سانس بھی آہستہ سے لے کے کہیں اس کاراگری شیشہ گری کو ٹھیس نہ پہنچ جائے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وقت کس تیزی سے گزر جاتا ہے۔ سرمد نے جیسے ہی MBA کیا اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی جاب مل گئی، اور سوء اتفاق اپنے آبائی شہر میں۔ ابا میاں کا بلڈ پریشر کا عارضہ شدت اختیار کر گیا تھا، اس لیے انہوں نے باری دل سے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے وہ خود کو اس طرح سمجھا پائے تھے کہ پڑھانے کا فریضہ وہ جاری رکھیں گے بغیر کسی معاوضہ کے۔ اماں شیما اور آئمہ بہت خوش تھیں کہ اب وہ اپنے آبائی گھر میں رہیں گی، جسے انہوں نے ایک آدھ بار صرف دیکھا تھا۔ وہاں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ یوں سرمد کو بھی اکیلے نہیں رہنا پڑے گا۔ پرانی طرز تعمیر اور وسیع لان والے سرسبز گھر کو تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ جدید سہولتوں سے آراستہ کر دیا گیا تھا۔ اس کا MSc کا رزلٹ آتے کے ساتھ ہی لیکچرر کی اسامی کے لیے اشتہار اخبار میں آ گیا۔ ابا میاں نے اسے دکھاتے ہوئے کہا، بیٹا اپلائی کر دیجئے اور تیاری شروع کیجئے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ امتحان پاس کر لیں گے، اور اس بات کا بھی یقین دلاتا ہوں کہ چراغ سے چراغ جلانے میں آپ بہت اطمینان محسوس کریں گے، اس سے آپ کی ذات کی تشفی ہوگی۔ اور آج وہ ابا میاں کے ہمراہ لیکچررشپ جوائن کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ تمام مراحل اتنی آسانی سے طے ہو گئے تھے، لگتا تھا یہ سارا سلسلہ شیما کے لیے ہی ترتیب دیا گیا تھا۔ گھر سے دور آنے پر اماں پریشان ہوئی تھی، لیکن اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے اور ابا میاں کی اس یقین دہانی پر کہ سروس کے آغاز میں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، کچھ عرصہ کے بعد یہ مسئلہ بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا خوبصورت شہر تھا۔ گھر سطح زمین کے حساب سے ہی تعمیر ہوتے تھے، کہیں اونچے اور کہیں نیچے۔ ایک دو بار راستہ پوچھنے کے بعد ڈرائیور نے گاڑی گرلز کالج کے گیٹ سے داخل کی اور چوکیدار کے اشارے پر پرنسپل آفس سے تھوڑے فاصلے پر روک دی۔ ہم آپ کے منتظر تھے۔ چھوٹے شہروں میں لوگ آنا نہیں چاہتے، اس لیے آپ کے ابھی تک جوائن نہ کرنے پر تھوڑی پریشانی تھی، پرنسپل صاحبہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شیما نے کاغذی کارروائی مکمل کی۔ طمانینت کا بھرپور احساس اس کے دل میں اتر گیا۔ اس کا خواب پورا ہو گیا۔ ابا میاں اس کی آئیڈیل شخصیت تھے اور ان کا پروفیشن بھی۔ وہ بچپن میں گڑیوں سے کھیلتی تو اس میں بھی وہ ان کی استاد بنتی۔ کتابوں سے دوستی بھی ابا میاں کے زیر اثر ہی ہوئی تھی۔ آپ کے رزلٹ، میرٹ پر تقرری اور پروفیسر صاحب کی تربیت سے یقیناً ہمارا ساتھ ایک اچھے استاد سے رہے گا، پرنسپل صاحب نے کہا۔ پروفیسر صاحب نے پرنسپل صاحبہ سے رہائش کے بارے میں استفسار کیا تو انہوں کے جواب پر
شیما نے پریشان ہو کر ابا میاں کی طرف دیکھا۔ کالج میں تو اسٹاف کے لیے کوئی رہائش موجود نہیں ہے، یہ چھوٹی سی جگہ ہے، زیادہ تر لیکچررز دوسرے شہروں سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے اس کی ضرورت تو بہت ہے، لیکن مجبوری ہے۔ کالج ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی بنا ہے، شاید گورنمنٹ اس سلسلہ میں آئندہ کچھ کرے۔ اب مس شیما کے ساتھ 2 نئی لیکچررز کی تقرری ہوئی ہے اور ایک ٹرانسفر کیس ہے۔ یہ ہو سکتا ہے چاروں مل کر کالج کے نزدیک کوئی گھر کرایہ پر لے لیں۔ کل اتوار ہے، کوشش سے کوئی گھر تلاش کر لیا جائے۔ آپ نے کہا کہ زیادہ تر لیکچررز دوسرے شہروں سے ہیں، تو پھر انہوں نے کیا بندوبست کر رکھا ہے؟ 3 لیکچررز تو شہر میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں رہ رہی ہیں اور وہیں رہنا چاہتی ہیں۔ 4 لیکچررز کو ایک کمرہ کالج نے دے رکھا ہے، اب مزید گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے پرنسپل صاحبہ، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی براہ کرم کوشش کیجئے، اگر کوئی کمرہ کالج میں ہی نکل آئے تو۔ شیما نے پہلی دفعہ گھر سے دور آئی ہے، باقی بچیوں کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اگر کالج میں رہائش مل جائے تو ان کے لیے جاب کا پہلا تجربہ آسان ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہ تو ہے۔ بہرحال آپ بھی کوشش کیجیے اور میں بھی کروں گی۔ میں ہیڈ کلرک صاحب کو بلوا دیتی ہوں، وہ اس سلسلے میں آپ کی شاید کوئی مدد کر سکیں کیونکہ وہ یہیں کے رہائشی ہیں۔ پھر انہوں نے گھنٹی بجا کر مائی کو چائے لانے اور ہیڈ کلرک کو بلانے کے لیے کہا۔ مس شیما، آپ چائے پی کر باقی سٹاف سے مل لیجیے۔ شیما پرنسپل صاحبہ سے اجازت لے کر سٹاف روم کی طرف چل دی۔ طالب علمی کے زمانہ میں اگر کسی ٹیچر سے کام ہوتا تو سٹاف روم کی طرف جانے سے پہلے 100 بار سوچا جاتا، گفتگو کے الفاظ کو پہلے سے ترتیب دیا جاتا، اور آج وہ ایک مختلف حیثیت سے اس کالج کے سٹاف روم میں داخل ہو رہی تھی تو اس کے دل نے اوپر تلے 2-3 دھڑکنیں مس کیں۔ اس نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ السلام علیکم، میں شیما رحمان ہوں، سائیکالوجی میں میری اپائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ سبھی نے اپنے اپنے کام سے سر اٹھا کر مسکراہٹ کا نذرانہ پیش کیا۔ ایک کونے سے چہکار سنائی دی، مجھے تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، کوئی بڑی ڈینگ ڈونگ قسم کی نئی لیکچرر آئی ہیں۔ ڈینگ ڈونگ ایک عالم تحیر۔ عذرا نے بعد میں بتایا کہ ڈینگ ڈونگ اس کی لغت میں اچھی چیز کے مترادف ہے۔ ادھر ہی آ جائیے اور چائے لیجیے، دوسرے ممبر بھی ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ دوسرے کونے سے آواز آئی، جی بہت شکریہ، چائے میں پی چکی ہوں۔ ساتھ ہی گھنٹی بجنے کی آواز آئی اور اکثر لوگ رجسٹر اٹھائے باہر جانے لگے۔ اس وقت کلاس ہے، اب تو ساتھ رہے گا، پرسوں تفصیلی ملاقات ہوگی۔ نئی لیکچررز کونے میں بیٹھی تھی، تعارف شروع ہوا۔ شہلا پنجابی، نگار صلاح الدین سوشیالوجی، اور آپ سائیکالوجی، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے۔ میں اکنامکس پڑھاتی ہوں، ٹرانسفر کیس ہے، یاسمین نام ہے۔ نگار بولی، یقیناً ہم سب مل کر آپ کو بہت خوشی ہوئی ہوگی، لیکن صاحبو قصہ یہ ہے کہ 4 درویش رہیں گے کہاں؟ میرے والد صاحب ساتھ آئے ہیں اور ہیڈ کلرک صاحب کی مدد سے کسی رہائش گاہ کی تلاش میں گئے ہیں۔ دیکھیے کیا بنتا ہے، مسئلہ تو واقعہ بہت بڑا ہے۔ چائے تو آپ پی چکی ہیں، ایک آدھ بسکٹ ہی لے لیجیے۔ عذرا نے پلیٹ شیما کی طرف بڑھائی اور بتایا کہ وہ کالج کی DPE ہیں۔ اس وقت بھی وہ ٹریک سوٹ کے پاجامے کے ساتھ لمبی سی شرٹ پہنے جوگر چڑھائے چاقو چوبند کھڑی تھی۔ آپ لوگ مکان کی تلاش ضرور کیجیے، لیکن ساتھ ہی پرنسپل صاحبہ پر زور دیجیے، کالج کے اندر ہی رہائش کے لیے۔ کالج نیا بنا ہے، بچیوں کی تعداد کم ہے، کوئی نہ کوئی کمرہ خالی کیا جا سکتا ہے۔ عذرا نے رازدارانہ انداز میں آنکھیں گھماتے ہوئے مشورہ دیا۔ بعد میں عذرا، جو سارے سٹاف میں جو کہلاتی تھی، سے تفصیلی ملاقات کے بعد اندازہ ہوا کہ وہ ہمہ وقت اپنی خدمات دوسروں کی مدد کے لیے پیش رکھتی ہے، صاف دل، چلبلی، شوخ اور بے تکلف۔ زندگی کو بھی کھیل کا میدان سمجھتی تھی، ہنستی کھیلتی، دھکے دیتی، دھکے کھاتی، گالیاں بکتی، کالج کے جس کونے میں بھی ہوتی اپنی موجودگی کا پتہ دیتی رہتی۔ تھوڑی دیر کے بعد چوکیدار نے آ کر بتایا کہ مس شیما کے والد صاحب ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ شیما انکل کوئی گھر دکھانے کے لیے بلا رہے ہوں گے، ہمیں رہنا تو ساتھ ہی ہے، تو کیوں نہ ہم بھی چلیں؟ نگار نے کہا، بالکل کیوں نہیں، یہ تو اور بھی اچھا ہے۔ وہ چاروں باہر نکلی اور پروفیسر صاحب سے ملی۔ اجو نے پروفیسر صاحب کو بھی چائے کی پیشکش کی، لیکن ان کے بتانے پر کہ پرنسپل صاحبہ انہیں چائے پلا چکی ہیں، وہ خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ پروفیسر صاحب نے بتایا، کالج سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گھر ہے جو کہ وقتی طور پر لیا جا سکتا ہے، تو سب ان کے ساتھ چل دیں۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، پیچھے ایک کمرہ تھا جس میں مکان مالکن اپنے 12 سال نواسے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ صحن اچھا خاصا تھا، جس کے ایک کونے میں برآمدہ نما کچن تھا، دوسرے کونے میں خاتون خانہ کا غسل خانہ تھا۔ بیٹھک اور اس سے ملحقہ غسل خانہ
وہ خاتون کرایہ پر دینا چاہتی تھیں۔ سبھی لوگ اس صورتحال سے پریشان ہو گئے۔ پروفیسر صاحب کو گلستان صاحب ہیڈ کلرک نے مشورہ دیا کہ فی الحال یہاں رہائش رکھ کر کوئی بہتر مکان ڈھونڈ لیا جائے۔ شہلہ کے کوئی عزیز شہر میں رہتے تھے، وہ فی الحال وہاں رکنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نگار کی درخواست پر اس نے اسے ایک دن کے لیے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ یاسمین کو واپس جانا تھا۔ شیما لوگوں نے اسے بس کے اڈے پر چھوڑا اور پھر واپس چلے دیے۔ شیما چپ سی تھی۔ پروفیسر نے اس کی پریشانی بانپ کر کہا، پرسوں آتے ہوئے آپ اللہ رکھی کو ساتھ لے آئیے، وہ کھانا وانا بنا دے گی اور پھر ایک دو دن میں بہتر گھر تلاش کر لیا جائے گا۔ اس پر وہ قدرے مطمئن ہو گئی۔ پروفیسر صاحب نے ایک ہفتے کا پیشگی کرایہ خاتون کو دے دیا تھا، جو کہ برائے نام ہی تھا۔ سوموار کو چاچا فیروز شیما اور اللہ رکھی کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ شیما کو کالج اتار کر دونوں مکان پر چلے گئے اور ڈرائیور کو اللہ رکھی کا بتایا ہوا سودا سلف لینے بھیج دیا۔ نگار نے پہلے دن ہی شیما کو بقول اس کے دفعہ 30 کے اختیارات دے دیے تھے۔ اس کا سامان بھی چاچا فیروز گھر پر لے گئے۔ ڈرائیور ان کے لیے 2 چارپائیاں خرید لایا۔ جب دوپہر کو کالج سے فارغ ہو کر شیما اور نگار پہنچی تو کمرے کو دیکھ کر مارے حیرت اور خوشی کے ان کی چیخ ہی تو نکل گئی۔ اللہ رکھی نے کمرہ اچھا سا صاف کر کے ایک دیوار کے ساتھ دونوں چارپائیاں لگا کر ان پر بستر بنا دیے تھے، جس سے مکان فوری طور پر گھر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ خاتون خانہ سے مستعار لیے گئے چھوٹے سے میز پر کھانا چنا تھا۔ بنی ہوئی مرغی، سلاد اور تنور کی روٹیاں اور میٹھے میں کھیر تھی۔ یہ کھانا اماں نے بنا کر ساتھ میں دیا تھا۔ نگار نے کھیر کا پہلا چمچہ ہی منہ میں رکھا اور چلائی آفت، اور بھاگ کر اللہ رکھی کو بھی گلے سے لگا لیا۔ اللہ رکھی کا تو اس سے تعارف ہی نہ تھا، وہ اس جلغار محبت سے حیران سی رہ گئی۔ اللہ رکھی نے بتایا کہ چاچا فیروز اور ڈرائیور بھی کھانا کھا چکے ہیں اور خاتون خانہ اور ان کا نواسہ بھی۔ شیما، میں نے سوچا بوڑھی عورت کیسی مشکل سے کھانا بناتی ہوگی۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے جب تک میں یہاں ہوں تمہیں کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں اتنے لوگوں کا پکے گا تم 1.5 بندے بھی وہاں ہی کھا لیا کرنا۔ بیچاری بہت دعائیں دے رہی تھی، اللہ رکھی شیما کو بتانے لگی۔ میں سویا بھی اسی کے کمرے میں کروں گی۔ چاچا فیروز اور ڈرائیور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے۔ وہ باقی ماندہ سامان، پھل سبزی اور جلانے کے لیے لکڑیاں وغیرہ لے آئے تھے۔ اب انہوں نے جانے کی اجازت چاہی۔ چاچا فیروز نے شیما کے سر پر پیار دیا تو نگار بھی ان کے سامنے سر جھکا دیا۔ انہوں نے اللہ رکھی کو شیما کا خیال رکھنے کے لیے ہدایت دی تو اللہ رکھی نے کڑوا سا منہ بنا لیا، جو کہ نگار کو نہایت مناسب لگا۔ اب اس سے زیادہ وہ اور کیا خیال رکھ سکتی ہے۔ کھانے کے بعد دونوں تھوڑی دیر کے لیے بستر میں چلی گئی۔ دونوں کو ہی لگ رہا تھا ان کی برسوں پرانی دوستی ہے، اجنبیت کا شائبہ تک نہ تھا۔ اللہ رکھی اس دوران بچی خانے کو ترتیب دینے کے ساتھ ساتھ خاتون خانہ سے گپ شپ لگاتی رہی۔ شام کو اللہ رکھی کمرے میں آئی تو نگار نے چادر سے منہ نکال کر زوردار ہانک لگائی، چائے۔ اللہ رکھی کو ایک بار پھر حیرت کا سامنا تھا۔ تو چائے بنانے جا رہی تھی کہ شہلہ اور یاسمین بھی آ گئیں۔ آج دوپہر کو یاسمین بھی شہلہ کے ساتھ چلی گئی تھی اور اب وہ دونوں بما ساز و سامان آ رہی تھی۔ شہلہ اپنے عزیزوں کے گھر سے چارپائی لے آئی تھی۔ یاسمین کی چارپائی کا بندوبست اللہ رکھی نے خالہ مالکن سے مستعار لے کر دیا۔ ان دونوں کے بستر بھی جم گئے۔ اب کمرے میں بامشکل چلنے پھرنے کی جگہ تھی۔ یاسمین نے ناک بونگ چڑھائی، جو واش روم کا جائزہ لینے کے بعد دو چند ہو گئی۔ اللہ رکھی چائے لے آئی۔ گوالا تازہ دودھ دے کر گیا تھا، بہت عمدہ۔ اس میں خوب چائے کی پتی ڈال کر اللہ رکھی نے کڑک سی دودھ پتی بنائی تھی اور ساتھ میں بسکٹ۔ اسی طور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ لوگ آج ہی اس گھر میں آئی ہیں۔ نگار نے چائے کی چسکی لی اور آنکھیں میچ کر گنگنائی، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے دراں۔ شیما نے اپنی ہم پیالہ کی طرف دیکھا اور خوشی کی لہر اس کے دل کو چھو گئی کہ وہ بھی شاعری ذوق رکھتی ہے۔ ادھر نگار اللہ رکھی کے لیے مسلسل تعریف نامہ جاری کیے جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ موجودہ صورت احوال سے اگر اللہ رکھی کو نکال دیا جائے تو کیا ہو۔ چائے سے فارغ ہو کر نگار بستر سے نکلی، تکیہ سیدھا کیا، چادر طے کر کے پائنتی رکھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے شیما کو باہر آنے کا اشارہ کیا اور اس کا بازو پکڑ کر صحن کے کونے میں چلی آئی۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ یا خدا، یہ سنجیدہ بھی ہو سکتی ہے، شیما نے سوچا۔ دیکھو شیما، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں اور یہ بہت اہم ہے۔ میں جس سے پیار کرتی ہوں، اتنی رازداری ابھی سے اس کے نام کے ساتھ ماہ پارا، بانو، سلطانہ یا آرا کا سابقہ یا لاحقہ لگا دیتی ہوں۔ تم کیا پسند کرو گی؟ میٹرک میں میری دوست کا نام صفیہ تھا، میں اسے صف آرا کہتی تھی۔ صف صفیہ سے نکلا تھا اور آرا میری محبت سے۔
شیما ابھی پہلی نظر کی محبت کے اس انوکھے اظہار سے ہی جام بر نہ ہو پائی تھی کہ اس نے خود ہی جواب دے کر اسے آزمائش سے نکال دیا۔ میرا خیال ہے آرا ہی مناسب رہے گا۔ ہاں تو شیما آرا، میں کہہ رہی تھی کہ انتظامات بہت اچھے ہو گئے ہیں، لیکن تم زیادہ ہوا میں اڑنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ یہ سب میرے انکل اور آنٹی کی بدولت ہے، اور ان کا بوجھ بردوش اللہ رکھی باجی ہے۔ اور مزید یہ کہ اب چل کر شہلا سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس نام کے حق میں ہے۔ ویسے مجھے تو سلطانہ ہی صحیح لگ رہا ہے، سلطانہ شہلا۔ واہ واہ، اور تم جو چاہو سمجھو۔ یاسمین سے پوچھنے کا حوصلہ فی الحال میں اپنے میں نہیں پاتی، شاید اس کے لیے بھی آرا ہی مناسب رہے گا، وہ دوسرا والا آرا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ شیما انتظار میں تھی کہ وہ اسے بھی کچھ کہنے کا موقع دے کہ وہ پھر سے شروع ہو گئی۔ لیکن میں اپنے نام سے مطمئن نہیں ہوں، اگر میرا نام نگار بیگم ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ نگار بیگم، کتنا ٹھسے دار نام ہوتا۔ میرا نام تو والد صاحب نے نگار پروین رکھا تھا، یہ تو میں نے میٹرک کے داخلہ فارم میں اپنا نام نگار صلاح الدین لکھا دیا تھا اور پھر خود ہی اخبار میں اشتہار دے آئی تھی۔ کتنا مزہ آیا تھا اسے اخبار میں پڑھ کر۔ اشتہار کے لیے پیسے صف آرا سے ادھار لیے تھے، پھر بڑی مشکلوں سے والد صاحب سے لے کر واپس کیے۔ خیر، اب میرا نام باروب تو بہت لگتا ہے، نگار صلاح الدین، جیسے کسی بڑے ملک میں سفیر بنا کر بھیجی جا رہی ہوں، ہے نا؟ آخر عجب نے کام دکھا ہی دیا۔ اس نے ایک بہت اچھا کمرہ ڈھونڈ نکالا۔ کالج میں بی ایس سی کی کلاسز شروع کرنے کے لیے لیبارٹریز موجود تھی عمارت کی حد تک، لیکن سامان اور سٹاف کی عدم موجودگی کی وجہ سے کلاسز شروع نہیں کی جا سکی تھی۔ یہ کیمسٹری کی لیبارٹری تھی، کافی بڑی۔ اس کے ایک کونے میں ایک چھوٹا کمرہ تھا جس میں شیلف لگے ہوئے تھے تجربات سے متعلقہ سامان اور کیمیکل رکھنے کے لیے۔ دوسرے کونے میں ایک نسبتاً کھلا کمرہ متعلقہ لیکچرر کے آفس کے لیے تھا، جس سے ملحقہ واش روم بھی تھا۔ اس وقت کمرے میں ٹوٹا پھوٹا فرنیچر پڑا تھا جسے کسی دوسری جگہ پر منتقل کیا جا سکتا تھا۔ کمرے کی دریافت کے بعد اب مرحلہ تھا پرنسپل صاحبہ سے بات کرنے کا، جو اتنی آسانی سے حل ہو گیا کہ ان لوگوں نے اپنے حق میں جو تقریریں تیار کر رکھی تھی ان کی ضرورت ہی پیش نہ آئی، اور نگار نے جو حد درجہ مسمی شکل بنا رکھی تھی وہ بھی ٹھکانے پر واپس آ گئی، کیونکہ مسز ظہیر نے فوراً ان کی تجویز مان لی تھی۔ وہ اس بات کی قائل تھی کہ اگر سٹاف کے جائز اور ممکنہ مسائل حل کر دیے جائیں تو ان کی کارکردگی پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ ان لوگوں کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ کالج کے اندر رہنے سے انہیں آنے جانے اور سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کالج میں ہاسٹل کی لڑکیوں کی موجودگی اور دوسری کولیگز کے ہونے کی وجہ سے رات کو رونق رہے گی، اور سوئی گیس کی موجودگی میں کھانا بنانے میں آسانی کی وجہ سے اللہ رکھی کو واپس بھیجنا ممکن ہوگا۔ شیما اور اللہ رکھی کے ساتھ ساتھ شہلا اور نگار بھی اماں کے روزمرہ کام میں مشکل کی وجہ سے فکر مند رہتی تھی۔ آئمہ کے کام کے امتحانات ہونے والے تھے اور وہ مصروف تھی۔ اگلے ہی روز شیما اور نگار نے کالج کے ملازموں کی مدد سے اپنی نگرانی میں فرنیچر شفٹ کروایا۔ دیواروں کی جھاڑ پونچھ ہوئی تو ایک دم جکا جک سفیدی نظر آنے لگی، کیونکہ یہ کمرہ کبھی استعمال ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کے دھل کر تیار ہونے کے دوران شہلا اور اللہ رکھی پرانی رہائش گاہ پر جا کر سامان باندھ چکی تھی۔ مس یاسمین نے نہ تو اپنا سامان انہیں چھونے دیا اور نہ ہی ان کی مدد کروائی۔ چوکیدار سردار خان نے سامان منتقل کروا دیا۔ کمرے کی تیسری دیوار میں بڑی سی کھڑکی تھی جو کہ لان میں کھلتی تھی۔ نگار بازار گئی اور بڑے بڑے گلابی پھولوں والے بادامی رنگ کی کاٹن پردے بنانے کے لیے لے آئی۔ بادامی رنگ کے بیڈ کور تو یہ پچھلی رہائش گاہ میں ہی لے چکی تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ میز اور 4 کرسیاں رکھیں اور میز پر جگ میں گلابی بوگن ویلیا کی ڈھیر سارے پھول بھر دیے گئے۔ ہوم اکنامکس لیب میں موجود سلائی مشین پر اللہ رکھی نے انہیں سادہ سے پردے سی دیے۔ اتنی دیر میں شیما اور شہلا نے کچن ترتیب دے دیا۔ واش روم کے ساتھ والے کمرے میں سامان رکھ دیا گیا، اسی میں کپڑے بدلنے کی سہولت ہوگی، اور ایک بار پھر ایسا لگ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کب سے یہاں رہ رہی ہیں۔ شہلا نے بتایا کہ مکان مالکن انہیں رخصت کرتے وقت بے طرح رو رہی تھی۔ ان سب کا دل برا ہو گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہفتہ میں ایک بار وہ ضرور اس مہربان خاتون سے ملنے جایا کریں گی اور ہر ماہ کچھ راشن بھی بھجوا دیا کریں گی۔ شام کی چائے ارم، راشدہ اور زینی لے کر آئی، بہت پرتکلف لوازمات کے ساتھ۔ اس روز مس فضیلہ چھٹی پر تھی۔ ان لوگوں نے مصروفیت کی وجہ سے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اس لیے بھوک لگ رہی تھی۔ سب نے زوردار نعرہ لگایا۔ ایک دانشور نے کہا کہ اچھے ہمسائے کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور آج میں اسے سچ ہوتا دیکھ رہی ہوں۔ اس وقت ایسی ہی چائے کی ضرورت تھی جس سے سر درد بھی دور ہو اور پیٹ پوجا بھی ہو جائے۔ نگار نے باز زبان ایک دانشور اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا۔
ایسی کی تیسی تمہارے دانشور کی جو نہ سر درد کی پرواہ کرتا ہے اور نہ تھکاوٹ کی اور آن دمکتا ہے۔ اپنے فرمودات سمیت شیما نے سینڈوچ کا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ نہ صحیح، ایک اور دانشور نے کہا ہے، جو شخص عقل و دانش کو دھکے دیتا ہے اس پر علم و آگاہی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ناگار باز آنے والی شے نہیں تھی۔ اگلے روز ٹی بریک میں جب سب چائے پی رہے تھے، ساتھ میں مٹھائی کھائی جا رہی تھی جو نگار کالج میں شفٹ ہونے کی خوشی میں لائی تھی، تو حاضرین محفل نے ہاسٹل کے نئے باسیوں کو مبارکباد دی۔ شیما نے مسز ظہیر کے برتاؤ کی دل کھول کر تعریف کی۔ اس پر راشدہ کہنے لگی، مسز ظہیر بہت اچھی ہیں، سلجھی ہوئی عادات اور میٹھی زبان، مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہماری پرنسپل ہے۔ میں جس کالج سے ٹرانسفر ہو کر آئی ہوں اس کی پرنسپل صاحبہ اونچا سنتی اور بہت اونچا بولتی تھی۔ اونچا سننے کا علاج تو وہ اعلیٰ سماعت لگا کر کرتی، لیکن ان کے اونچا بولنے کا ہمارے پاس کوئی علاج نہ تھا۔ جب وہ اپنے متاثرین کی مداح سرائی بآواز بلند کرتی تو سب لوگ خاموشی سے سنتے رہتے، اور جب جواب میں ممدوحین کچھ منانے کی کوشش کرتی تو وہ اعلیٰ سماعت اتار کر میز پر رکھ دیتی، ایک فاتحانہ نگاہ سب پر ڈالتی اور کاغذات کھنگالنے لگتی۔ واقعہ مسز ظہیر کا تو جواب نہیں۔ اپنی پچھلی پرنسپل صاحبہ کی نظر ایک شیئر کروں گی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ صفیہ نے کہا، مسز ظہیر اتنی ہمدرد ہیں کہ اگر انہیں اندازہ ہو جائے کہ ہمارا کوئی مسئلہ ہے یا ڈیوٹی میں تھوڑا رد و بدل چاہتی ہیں تو اتنے پیار سے حل کرتی ہیں کہ شرمندگی ہونے لگتی ہے، ورنہ مسز ہاشمی جو ان کے آنے سے پہلے یہاں پرنسپل تھی، انہیں ہماری کارکردگی تو درجہ اول کی چاہیے تھی، لیکن ہمارے مسائل سے انہیں کوئی غرض نہیں تھی۔ انہیں آگاہ کرنے کے بعد بھی وہ انجان کی انجان رہتی تھی۔ صلیحہ تو آتے جاتے ان کے لیے یہ شعر پڑھا کرتی تھی، اگر وہ پوچھ لیں ہم سے ہمیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے۔ مسز ظہیر جیسے لوگ انتظامیہ میں ہوں تو ادارے کی کارکردگی دوگنی ہو جاتی ہے۔ کبھی گھر پر کوئی مصروفیت ہو یا بچہ ٹھیک نہ ہو تو ان کا ہمدردانہ رویہ بہت ڈارس بنداتا ہے۔ خواتین ملازمت بھی کر رہی ہوں تو گھرداری اور بچوں کی ہر طرح کی ذمہ داری تو انہی کی ہوتی ہے نا۔ ایسے میں جب وہ ہمارا خیال رکھتی ہیں تو ہم بھی اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرتی، جان لڑا دینے کو جی چاہتا ہے، لیکن سبھی لوگ تو ایسے نہیں کرتے، ان کی نرمی سے فائدہ اٹھانے والے بھی بہت ہیں۔ خیر، ایسے ناقدر لوگ تو ہر زمانے میں ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ہاں، انہوں نے ناقدروں کے لیے شاعر نے کہا ہے، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ نگار نے سنجیدگی سے کہا، آپ بتا سکتی ہیں آنسا نگار صلاح الدین کی اس شعر کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے اگرچہ ناجا، نگار نے بڑے وثوق سے کہا۔ بس بس، براہ کرم آپ خاموشی اختیار کیا کیجیے، فاخرہ نے جل بن کر کہا۔ ہم لوگ تو اپنی پرانی پرنسپل کے سارا وقت کے تانوں کی زد میں رہتی تھی، کسی دن وہ کالج میں موجود نہ ہوتی تو لگتا کہ کسی چیز کی کمی ہے، زندگی بے رنگ نظر آتی، اور ہم باجماعت ان کی ہونے والی بہوؤں پر ترس کھاتے جو ان کے دائرہ اختیار میں آنے کے بعد ایسے ہی تانوں کی بچھاڑ میں اپنی باقی ماندہ زندگی گزارنے والی تھی۔ ویسے یہ ہے کہ ساز کے تانوں کے عادی ہونے کے لیے وہ ایک تربیت گاہ کا درجہ رکھتی تھی۔ میری تو نئی جاب ہے، اس سے پہلے کا تو مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ہاں، جب زمانہ طالب علمی میں ہم پرنسپل آفس کے پاس سے گزرتے اور پرنسپل صاحبہ کی طبیعت جولانی پر ہوتی تو ان کی ذمہ زوردار آواز سے ان کے آفس کی پچھلی کھڑکی کے پاس والے درخت پر بیٹھے پرندے پھر سے اڑ جاتے تھے۔ نگار نے آنکھیں یوں پھیلا رکھی تھی جیسے ابھی تک خوف زدہ ہو۔ کل میں مسز ظہیر کے آفس گئی تھی۔ جب میں نے کہا کہ میڈم میرا پرس آج کل غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے کیونکہ 5 ماہ سے تنخواہ رکی ہوئی ہے میری میڈیکل لیو ختم ہونے کے بعد سے، تو انہوں نے اسی وقت ہیڈ کلرک صاحب کو بلا کر کہا، آپ ذاتی طور پر اے جی آفس جائیں اور کیس کے سلسلے میں ضروری کارروائی کریں۔ پھر ان کے جانے کے بعد میری طرف جھک کر آہستگی سے کہنے لگی، پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھ سے لے لو۔ پیسے تو میں نے کیا لینے تھے، لیکن دل سے آواز آئی، قربانت شوم، یہی تو یار خاندانی لوگوں کی نشانی ہے۔ ان کے میکے اور سسرال والے سبھی بہت پڑھے لکھے اور شریف لوگ ہیں، اور یہی باتیں ان کے مزاج کا خاصہ ہیں۔ ہماری پرنسپل صاحبہ بہت تجریدی انداز میں گفتگو کرتی تھی۔ شہلا وہ کیا پنجابی محاورہ ہے کہ گونگے دیاں رمزہ گونگا جاندائے، یا گونگے دی ماں کے حساب سے ان کی باتیں ہم ہی سمجھتے تھے۔ ایک غیر متعلقہ شخص تو ان کی گفتگو سن کر حیران ہی ہوتا رہتا
کہ انتظامیہ کے لوگ اتنے نرم خو اور ہمدرد بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا جب وہ کسی کام کے بارے میں کہتی میرا خیال ہے یہ کر لیتے ہیں تو دراصل ان کا مطلب ہوتا تم لوگ یہ کر لو، اور جب کہتی شاباش بہت اچھا کام کیا ہے تو مخاطب لیکچرر سہم جاتی اب کاموں کا انبار ہوگا جو اسے کرنا ہوگا، اور جب کہتی یہ ہمارا کام ہے سب مل کر کریں گے تو دراصل وہ یہ کہنا چاہتی کہ خرابی کی صورت میں وہ اکیلی ذمہ دار نہ ہوں گی، اور جب کہتی میرے سوالوں کا جواب دیجئے تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ اس کام کے بارے میں کتنا سا جانتی ہیں، تو اندر کی بات یہ ہوتی کہ وہ خود اس سے قطعاً نابلد ہے۔ یاسمین اپنے مسائل میں گری ہوئی ایک تنہا خاتون تھی، بہت پڑھے لکھے خاندان سے تعلق تھا، نہایت سلجھی ہوئی عادات کی مالک، شکل و صورت سے اگرچہ ڈارون کی تھیوری کی گمشدہ کڑی ہی لگتی تھی۔ شوہر سے علیحدگی شادی کے 2 سال بعد ہی ہو گئی تھی، ایک بیٹا تھا جو اب 5 سال کا تھا۔ باپ نے بیٹا لینے کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا تھا، جن دنوں مقدمے کی سماعت نزدیک ہوتی یاسمین کی طبیعت جو یوں بھی حالات کے پیش نظر کافی الجھی ہوئی تھی دو چند ہو جاتی۔ ویسے لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے کہ وہ حالات کے ہاتھوں ایسی ہو گئی تھی یا ایسی تھی تو حالات یہ رخ اختیار کر گئے تھے۔ نئی آنے والی چاروں لیکچررز ایک ہی واش روم استعمال کرتی تھی۔ یاسمین کو ہاتھ دھونے کی بیماری تھی، اس لیے چیزوں کو بار بار دھونے کی عادت تھی، اس وجہ سے باقی لوگوں کی تیاری میں دیر ہو جاتی۔ شیما اس کے نفسیاتی مسئلے کو سمجھتی تھی اور یوں بھی صلح کل بندہ تھی، لیکن شہلا جنجلاتی اور نگار تو ساتھ ساتھ رواں تبصرہ کرتی۔ ناظرین، اب لوٹے کی باری ہے، اسے 10ویں بار دھویا جا رہا ہے، 4 بار اور دھونا باقی ہے۔ اس کے بعد اگلا نمبر بالٹی کا ہے، اس کا 10 منٹ تک کوچی سے رگڑا جائے گا اور پھر بچی کھچی بالٹی کو 21 بار دھونے کی رسم ادا کی جائے گی۔ یاسمین واش روم سے باہر آتے ہی آپ لوگوں کو صفائی ستھرائی پر ایک لیکچر دیں گی۔ آپ اگرچہ ان کے انتظار میں تھک کر چور ہو چکی ہیں، پھر بھی ان کی بات غور سے سنیے گا، ورنہ ان کی طبیعت پر گراں گزرے گا، اور اگر یہ بات انہوں نے شدت سے محسوس کی تو ان کا دل ٹوٹ جانے کے قوی امکانات ہیں۔ اور لیجئے ناظرین، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، وہ اپنا مگ، لوٹا اور بالٹی اٹھائے ہوئے باہر آ رہی ہیں۔ اب وہ اسے دھوپ میں رکھیں گی اور کالج کی گھنٹی بجنے تک رکھے رہیں گی تاکہ اس کے باقی ماندہ جراثیم کا کلا کما ہو سکے۔ کچھ الفاظ اگر گزرتے گزرتے یاسمین کے کانوں میں پڑ جاتے تو پھر اللہ دے اور بندہ لے والا حساب ہو جاتا۔ یاسمین کو ڈائٹنگ کرنے کا بہت شوق تھا، وہ ہمہ وقت لوگوں کو ڈائٹنگ کے سنہری اصولوں سے آگاہ کرتی رہتی، خود تو چوکر کی روٹی کو جلا جلا کر اس کے حرارے ختم کرتی اور چکوترے کے ڈبہ بند کڑوے جوس کے ساتھ نگلتی، اور بغیر شکر اور دودھ کے چائے کا پیالہ پی کر بہت خوش ہوتی کہ وزن یقیناً کم ہو گیا ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بقول شفیق الرحمن دکھا تو صحیح تو کیا کھا رہی ہے کہ مصداق باقی لوگوں کی پلیٹوں سے ان کا ناشتہ چکھتی، اچار اور پراٹھے کے بے مثال جوڑ میل پر کچھ تعریفی کلمات ادا کرتے ہوئے ایک بڑا سا نوالہ لیتی۔ آملیٹ، جیم اور ٹوسٹ کا ناشتہ تو خیر ہے ہی بہت اچھا، سو وہ بھی ایک بھرپور نوالہ اور پھر دودھ پتی کے آدھے کپ کے ساتھ 2 چمچے گاجر کا حلوہ چکھتی اور ڈائٹنگ کے سنہری اصولوں سے ایک بار پھر سب کو مستفیض کرتے ہوئے باہر نکل کر دھوپ میں اپنی بالٹی، مگ اور لوٹا اٹھا کر لاتی اور اس پر نائلن کا بڑا سا لفافہ چڑھا کر اسے اپنی چارپائی کے نیچے احتیاط سے سینت کر رکھ دیتی۔ ایک روز نگار واش روم سے واپس آئی تو یاسمین کے خیال میں وہ بہت جلد آ گئی تھی۔ پوچھنے لگی، تم استنجا نہیں کرتی؟ نگار نے کہا، جی بالکل کرتی ہوں، صبح تو ضرور ہی کرتی ہوں۔ ویسے کیا ہر بار کرنا ضروری ہوتا ہے؟ لہجہ رازدارانہ تھا۔ اب یاسمین سارا دن تڑپتی پھرتی رہی، وہ تو پرنسپل کے پاس جا کر کمرہ بدلنے کی درخواست کرنے والی تھی کہ ایسی خاتون کے ساتھ رہنے کے وہ ہرگز تیار نہیں جس سے ذاتی صفائی ستھرائی کی الف بے بھی معلوم نہیں، لیکن پھر باقی لوگوں کے سمجھانے پر باز آئیں کہ نگار اس وقت مذاق کے موڈ میں تھی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کالج میں اور کوئی فالتو کمرہ نہیں ہے۔ یہ بات یاسمین کے دل کو لگی اور معاملہ یوں رفع دفع ہوا، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد مس یاسمین نے اپنی ٹرانسفر کروا لی، کیونکہ اس سے پہلے جب وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی تو انہیں نفسیاتی طور پر بہت سہارا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب وہ ہاسٹل میں رہنے کی وجہ سے اپنے بیٹے کو ساتھ نہیں رکھ سکتی تھی۔ یوں بھی انہیں عدالت میں پیش ہونے اور وکیل سے مشورہ کے سلسلہ میں اکثر سفر کرنا پڑتا تھا۔ ان کے جانے سے کمرے میں یکدم سکوت سا طاری ہو گیا۔ اپنی تمام تر پریشانیوں اور ان سے پیدا ہونے والے اثرات کے باوجود وہ بہت اچھی اور نرم دل ساتھی تھی۔ نگار نے تو ان کی غیر موجودگی کو بہت محسوس کیا۔
यार बड़ी रौनक रहती थी उनके साथ, और अब न जाने क्या होगा। हमारी पर्सनल हाइजन जो पहले ही तबाही के दहाने पर खड़ी है, लेक्चर ना मिलने के बायस मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी। फिर वो 2 रोज़ के बाद ही एक और ट्रांसफ़र केस मिस समिया लेक्चरर इस्लामियात का उनके कमरे में वारद हुआ। दोपहर से शदीद बारिश हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट, बहते परनाले, बरसती बारिश का शोर और बढ़ता हुआ अंधेरा उदासी पैदा कर रहा था। रही कसी कसर बिजली बंद होने से पूरी हो गई थी। सभी बिस्तर में दुबक गई थी, अपनी अपनी रजाई से नाक बाहर निकाले थोड़ी देर गपशप होती रही, और फिर जैसे ही बिस्तर गर्म हुए वो लोग सो गई। आंख दूध वाले की दस्तक से खुली थी। बेचारा सर से पांव तक चरा पूंछी बिना मारे सर्दी के कप कपा रहा था। निगार ने दूध के लिए बर्तन उसके सामने रखा तो वो कहने लगा, बाजी, समिया बाजी जी से बात करनी थी। मैं बाजी और वो बाजी जी हैं? वो तो आज यहाँ नहीं है। आपने क्या बात करनी थी गुलजार भाई? कोई काम है तो मुझे बताएं, निगार ने पूछा। वो जी, मेरी बेटी को हवाई कसर है, दौरे पड़ते हैं। जब बाहर वाली चीज़ की हाजिरी होती है तो खड़े खड़े गिर जाती है, लेकिन वो चीज़ उसे संभाल भी लेती है। अल्लाह की रहमत से कभी चोट नहीं लगी उसे। जिस्म अकड़ जाता है, मुंह से जाग निकलती है। कितनी देर रहता है ये दौरा? शीमा ने पूछा। यही जी, कोई 15-20 मिनट। कभी बेहोश भी हो जाती है? हाँ जी, कभी कभी, लेकिन आम तौर पर तो मर्दाना आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से बोलती है। कभी हंसती है, कभी रोती है। ये वो खुद नहीं होती जी, हाजिर चीज़ ऐसे करती है। फिर आप लोग क्या करते हैं? करना क्या है जी, सब ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ते हैं। उसकी माँ तो बहुत ही घबरा जाती है। दी का धन है, इसकी खबर बरादरी में पहुँच गई तो रिश्ता करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इस सारी बात से मिस समिया का क्या लेना देना? वो जी बादशाह हैं, कोई तवीज़ दे देंगी या पानी दम कर देंगी तो अल्लाह पर बच्ची को शफा दे देगा। वो तो आज यहाँ नहीं है। और गुलजार भाई, ये आपके पास क्या है लिफाफे में? शहला ने पूछा। देसी अंडे हैं बाजी। अच्छा, तो आप ये भी ला कर देते हैं? हमारे लिए भी ला दिया करें। नहीं जी, लाता तो नहीं, हमारे पास एक ही मुर्गी है, ये उसी के अंडे हैं। मैं बाजी जी के लिए लाया था, उनसे दुआ करवानी है ना। यार मैं भी ना तवीज़ लिखने शुरू कर दूँ आजकल रज़ाई में बैठकर गर्म अंडे। निगार ने सरगोशी की। इंसान बनो, शहला ने आंखें निकाली। गुलजार भाई, ये हवाई कसर नहीं है, ये और मसला है। आप उसे किसी वक्त ले कर आइएगा, मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। दवा खाएगी तो ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह, शीमा ने कहा। और जिन साहब की छुट्टी हो जाएगी, शहला ने कहा। ना बाजी, ऐसे न कहें, वो नाराज़ हो जाएंगे। गुलजार भाई, आप फिक्र ना करें, गुनाह सवाब हमारे सर। निगार ने खुले दिल से पेशकश की। अच्छा जी, गुलजार भाई ने बेदिली से कहा, लेकिन मेहरबानी से उसे लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाएं। मैंने तो उसे कभी बाहर का दरवाज़ा नहीं देखने दिया, ना ही कोई सहेली है उसकी। मैंने बनाने ही नहीं दी, क्योंकि सहेलपने में बड़ी खराबी होती है। कभी सहेली मिलने आएगी, कभी ये जाएगी, कोई रिश्तेदार बीबी आ जाए। मैं तो उसके पास भी नहीं बैठने देता। लड़की को ज़्यादा खुल नहीं देनी चाहिए। फिर कोई तो मुलाकात के लिए आएगा ना। जिन परी चड़ेल, नगार बड़बड़ाई। आपके बाकी बच्चों में तो किसी को ये मसला नहीं है? शीमा ने पूछा। नहीं जी, अल्लाह का शुक्र है, मेरे 5 लड़के हैं। 4 अपने अपने घरों में काम में सट हैं। छोटे की शादी करनी है, वो तांगा चलाता है और दिन रात काम करता है। 2 घोड़े रखे हैं और 2 तांगे, एक पर दिन को जाता है, दूसरे पर रात को। लोगों ने बहुत कहा कि 2 तांगे रखकर क्या करेगा, लेकिन वो बड़ा सियाना है। रब से डरता भी बहुत है। कहता है शाम को घोड़ा बदलूं तो तांगा ना बदलूं, वो भी तो साथ ही वगदा है। बस जी, तोबा ही बली है। रब सोने से डरना ही चाहिए। गुलजार भाई ने कानों को छूते हुए कहा। गुलजार चला गया तो शहला ने उसकी तरफ कानों को छूते हुए कहा, वाकया रब सोने से डरना ही चाहिए। वो कैसे कैसे नमूने पैदा करने पर कादर है। गुलजार भाई की बेटी को तो हवाई कसर है, और इस समिया की बच्ची को शायद बहरी कसर है। उसका इलाज तो मैं करूँगी। इंतहा है न, कॉलेज के अंदर बैठकर जहालत का प्रचार कर रही है, और कमीनगी देखो, इन गरीब लोगों से छोटी छोटी चीज़ें बदले में लेती है। एक बेचारे के पास मुर्गी है, हफ्ते 10 दिन के इंतज़ार के बाद 6 अंडे जमा हुए। घर में किसी ने खाए नहीं और बेचारा लेकर आ गया। आलमा समिया से दुआ करवाने। निगार तलमला रही थी। चलो मिलकर समिया से बात करेंगे, उसे समझाएंगे, शीमा ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो तुम्हारे समझ आने से अपनी दुकानदारी बंद कर देगी, और जब तोहफे आने बंद हो जाएंगे तो इथोपिया के कहतज़दा लोगों की तरह भूखी रहकर मौत का शिकार होना चाहेगी। और तो उसका कोई ज़रिया है नहीं, इन लोगों से ना ले तो क्या करे, शहला ने जल कर कहा। समिया इस्लामियात की लेक्चरर थी। उसका ताल्लुक एक पीर घराने से था। वो अपने ख़ानदान की पहली पढ़ी लिखी खातून थी।
ایک भाई वापडा में अच्छे ओहदे पर मुलाजम था। उनकी वजह शोहरत भी पीर घराने का चश्मो चिराग होने की बिना पर ही थी। उन्होंने न जाने कैसे समिया बीबी को पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने कामयाब करवाया था। समिया ने तमाम तालीम प्राइवेट तौर पर हासिल की थी। सारी उम्र पर्दे की बोबो बनी रही। कोई काम करने की उसे आदत नहीं थी। अपनी वालदा की तरह सारा दिन चारपाई पर नींद दराज रहती और मीदनियाँ उसके पाँव दबाती रहती, जो न जाने किस वजह से हर वक्त थके रहते थे। लेकिन वो अच्छे अच्छों से बेहतर मरे नफ्सियात थी। वो खवातीन की दुखती रग पर हाथ रखकर उसे सहलाना जानती थी। सास अपनी बहू से छुपकर और बहू अपनी सास को बताए बगैर उससे मदद लेने के लिए आती, कभी हवाई मखलूक से बचाव के लिए और कभी ज़मीनी मखलूक यानी अजीज़ रिश्तेदारों के किए गए जादू टोने से महफूज रहने के लिए। समिया अपना दिया हुआ तवीज़ उन्हें देसी घी में तलने को कहती और फिर उसी घी में बादाम पिस्ता और चीनी मिलाकर कागजात समेत खा जाने को। इस अनोखी तरकीब से गरीब औरतों के दिल की कलियां खिल जाती, क्योंकि आम हालात में ऐसी खुराक उन्हें कहाँ मैसर आती थी। अब तवीज़ का असर तो न जाने कब और कैसे होता होगा। पहले मरीदनी की सेहत इस बूटलेस सोप से बेहतर होने लगती और सास और बहू के दरमियान जो आग समिया लच लगाती उस पर यही देसी घी आग से उठने वाले धुएं की तरह महकता रहता। समिया के बावर्ची खाने में देसी अंडों की तादाद में रोज़ इजाफा नजर आता, लेकिन अब उसे अपने काम खुद करने पड़ते थे। रोज़ाना 3 पीरियड पढ़ाती, ना चाहते हुए भी शाम को अपनी कोलीग्स के साथ काम करना पड़ता तो समिया के 14 तबक रोशन हो जाते। मुरीदनियाँ यहाँ भी बे वक्त आन टपकती थी, जो हस्बे तौफीक दामे दरमे सुखने उनकी खिदमत तो करती रहती थी, साथ में पाँव दबाने के लिए भी राजी थी। लेकिन मिसिज ज़हीर जालिम समाज बनकर आ टपकी। उन्हें यह खबर नहीं थी कि ये खवातीन किस सिलसिले में आती हैं। वो तो सिर्फ मुलाकाती समझकर इतनी बरहम थी, क्योंकि लड़कियों के कॉलेज में अजीबो गरीब खवातीन का इतनी तादाद में आना किसी मसले का पेश खैमा हो सकता है। इधर सरदार खान भी शायद मिस समिया से दुआ करवाता था, या उन्होंने उसे कोई तावीज़ गोल कर पिला दिया था जो बिला रोक टोक इन खवातीन को आने की इजाज़त देता था। वरना तो चिड़िया भी बिला इजाज़त सरदार खां कॉलेज के अहाते में पर नहीं मार सकती थी। समिया खुद इस फीके और बेरौनक तर्ज ज़िंदगी से तंग आ गई थी, इसलिए उसने निगार लोगों को छोड़ा हुआ मकान किराए पर ले लिया। यहाँ उसकी मुरीदियों के आने पर भी कोई पाबंदी नहीं थी और साथ में एक मुलाजमा भी मौजूद थी, जो घर के बाकी काम करने के अलावा उसके पाँव भी दबाती थी। जारी है।